تو تقلید کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے. واپس سے کیوں میں کہتا ہوں تقلید لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ماننا, جیسے تقلید کہتے ہیں, یہ تو ایک عام ڈیفینیشن ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کس پہ بھروسہ ہے, مثال کے طور پر آپ جاتے ڈاکٹر کے پاس, وہ دوا دیتا, آپ مان کے دوا لے لیتے. تو ایک چیز ہے کہ تقلید کے معنی آنکھ بند, ایکچولی تقلید عربی لفظ سے آتا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر آپ اگر کوئی جانور کو کوئی رسی دے کے کھینچتے, وہ قلادہ اس سے آتا ہے. لیکن عام معنی ہے کہ آنکھ بند کر کر ماننا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کس کو آپ تحقیق کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن اگر وہ انسان جس کی آپ بات مانتے اس کے خلاف اگر ثبوت پیش کرتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, پھر بھی آپ اس کی بات مانتے, اسے کہتے ہیں تقلید. صحیح طریقے سے مطلب ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں اسکالر ہے, اس نے فتوا دیا, آپ نے اس کی بات مان لی, ٹھیک ہے, آپ تو عام آدمی ہیں, تو آپ قرآن میں جو لکھ رہا ہے فصل والے ذکری ان کو تعلمون, اس سے پوچھے علم, آپ نے پوچھا, آپ نے بات مان لیا, اسے تقلید نہیں کہیں گے. لیکن دوسرا شخص آ کے کہتا ہے کہ جو عالم کے پاس آپ گئے اس کا فتوا قرآن و حدیث کے خلاف ہے, پھر بھی آپ بول نہیں وہ بڑا عالم ہے, میں اس کی بات مانوں گا. حوالہ ملنے کے بعد, ثبوت ملنے کے بعد, قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر بھی آپ اس عالم کی بات مانیں, اسے کہتے ہیں تقلید. ٹھیک ہے معنی میں, ٹھیک ہے, یہ کرنا میرے حساب سے غلط ہے. اچھا دیکھیے تقلید اصل میں ایک تو ہے, کچھ لوگوں کے لیے تو وہ مجبوری ہے. اگر انہوں نے عربی نہیں سیکھی, قرآن نہیں پڑھا, حدیث نہیں پڑھی, فقہ نہیں پڑھی, تو ظاہر بات ہے انہیں کسی سے پوچھنا ہوگا کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہے, اس کی پیروی کرنی ہوگی, یہ تقلید ہو گئی. البتہ یہ جو تقلید کا ہمارے ہاں تصور ہے کہ ایک فقہ کو پکڑ کر لازماً رہنا ہے, اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے. حالانکہ ہم کہتے یہ ہیں کہ چاروں فقہ حق ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, چاروں حق ہیں. تو اس میں میرا اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے صاحب علم ہو, یہ نہیں کہ عام آدمی, وہ اگر بعض معاملات کے اندر کسی دوسری فقہ سے استفادہ کر لے تو کوئی غلط بات نہیں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اصل شے جو ہے کتاب و سنت ہے. امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک ہوں یا امام احمد ابن حنبل ہوں, یہ اپنی جگہ پر مطاع نہیں ہے. یہ تو قرآن اور سنت کی تعبیرات ہمیں بتا رہے ہیں. جیسے کہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دی کہ وہاں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے, ہوا ہے, صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی, چاہے ان کی نماز قضا ہو گئی, ان کا حضور کا حکم تھا کہ جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ نماز نہ پڑھنا, ہم نہیں پڑھیں گے. تو کچھ لوگ جو ہے کسی حکم کو لفظی معنی میں لیتے, لٹرلی. کچھ لوگ اس کی حکمت کو دیکھتے کہ اس کے اندر مقصد کیا تھا, اس پر نظر رکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس تقلید کا جو بھی ہمارے ہاں لازم کر دی گئی ہے, میں اس کا کے حق میں نہیں ہوں. البتہ عام آدمی کے لیے ظاہر بات ہے کہ سہولت جو ہے عمل اسی میں ہے کہ وہ اگر حنفی ہے, حنفی فقہ پر حنفی علماء سے مسئلے پوچھ کر اس پر عمل کرتا رہے, کوئی حرج نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے ایک ہی امام ہے, کسی دوسرے امام کو ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امامت آخری درجے میں آپ پر ختم ہو گئی. آپ کے بعد اب نہ آسمان سے کوئی وحی آنی ہے, نہ کسی کی یہ حیثیت ہے کہ اس سے اختلاف نہ کیا جا سکے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری امام ماننے ہی کا نام اسلام لانا ہے. تو یہ ہم نے مان لیا. اس کے بعد جس طرح خدا کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا, حضور کی امامت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا. باقی جتنے بھی علماء ہیں یا ائمہ ہیں, یہ سب کے سب ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں. ہم ان کی کوئی رائے ہوگی اس کو سنیں گے, اس پر غور کریں گے, اور جو بات زیادہ معقول نظر آئے گی اس کو قبول کر لیں گے. ان میں سے کسی کی نہ ہمیں تقلید کا پابند کیا گیا ہے, نہ کسی کو یہ درجہ دیا گیا ہے کہ ہم اس سے اختلاف کی جسارت نہ کریں. ان سب کو ہمارا امام ہو کے رہنا ہے. یعنی سب کے سب علماء, خواہ وہ امام شافعی ہیں یا امام احمد بن حنبل ہیں یا امام غزالی ہیں یا شاہ ولی اللہ ہیں, کوئی بڑے سے بڑا ماضی کا عالم ہو, آج کا عالم ہو, وہ سب کے سب اصل میں اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں. اور انسانی تحقیق میں غلطی بھی ہوتی ہے. تو ہر عالم کو دوسرے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے جن سے وہ مخاطب ہوتا ہے کہ میری بات بھی سن لو اور دوسروں کی بات بھی سنو, اور اس کے بعد اپنی عقل کو استعمال کر کے جو زیادہ مدلل چیز ہے, جو زیادہ صحیح بات تم کو نظر آتی ہے, اس پر عمل کرو. اس لیے کہ تم اپنے ہی فیصلے کے لیے خدا کے ہاں جواب دے ہو. تو کسی ایک امام یعنی رسول اللہ کے بعد کسی ایک امام یا کسی ایک عالم کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح وابستہ کر لینا کہ اس کی بات صحیح ہو یا غلط ہر حال میں مانی جائے گی, یہ میرے نزدیک حرمت کے درجے کی چیز ہے. اس کا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سب علماء ہمارے علماء ہیں, ہم سب کی عزت کرتے ہیں, سب کا احترام کرتے ہیں, آج کے ہوں یا ماضی کے ہوں, لیکن کسی کو بھی پیغمبر نہیں سمجھتے. ہر ایک کی بات پر غور کریں گے, جو بات سمجھ میں آئے گی قبول کر لیں گے, جو سمجھ میں نہیں آئے گی معذرت کر کے اپنی رائے پر عمل کریں گے. اماموں کی ایکسپرٹی سے فائدہ اٹھانا ہے, اور وہ بھی ان مسئلوں میں جہاں پہ
بہت فروئی مسائل، اور وہ بھی آج کل کے تو فروئی مسائل کسی امام کو پتہ ہی نہیں. کینگرو کا مسئلہ، ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، بلڈ لگانے کا مسئلہ، یہ سارے جدید دور کے مسائل ہیں. اسلام کی خوبصورتی اجتہاد یہ قیامت تک جاری رہے گا. باقی تقلید کوئی نہیں ہے. اس پہ میری ایک ویڈیو ریسنٹلی اپلوڈ ہوئی ہے، تقلید کے نام پر ڈرامہ بازی. وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ساری کی ساری ڈرامہ بازی چل رہی ہے، اور اس ڈرامہ بازی کا اماموں سے کوئی لینا دینا نہیں، جس طرح کہ عیسائیت کے شرک کا عیسیٰ ابن مریم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. تو یہ ایسی کوئی باقی رہ گیا یہ ان کا کہنا کہ فرقہ واریت گناہ ہے. تو میرے بھائی یہ فرقہ واریت اماموں کے نام پہ تو لوگوں نے پھیلائی ہے. اماموں کا قصور نہیں تھا. 4 مسلح انہوں نے 400 سال تک گھر میں مکہ میں 1517 عیسوی سے لے کے 1917 عیسوی تک بچا کے رکھے ہیں. اس سے بڑی کیا فرقہ واریت ہے؟ اگر چاروں اماموں کو حق پہ مانتے ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں تو پڑھتے. تو یہ امت کا شرازہ ان اماموں کے ناموں کے اوپر بگاڑا گیا. اس کو تو چھوڑ دیں یار، اماموں سے ہی چڑھتے ہیں. ان کو بتائیں کہ آپ کے امام جو ہے نا جی، سارے امام جمع ہو جائے نا تو ہم تو سیدنا علی کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ان کو سمجھتے. کیونکہ آپ نے خود ہی بتایا کہ صحابی کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے نا، اس کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے اور وہ بھی اس کے ناک میں بیٹھتی ہے، اس کو کوئی بزرگ نہیں پہنچ سکتا. تو میں نے تو اس سے بہت بڑی بات کی ہے، صحابی کے گھوڑے کی نہیں، میں مولا علی کی جوتیوں کی بات کر رہا ہوں. مولا علی کی جوتیوں کے برابر نہیں کوئی ہو سکتا. تو مولا علی کے نام کے اوپر فرقے بن گئے. رافضی اور ناصبی فضائل صحابہ بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور 2 جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غروب کر کے، ایک میری دشمنی میں غروب کر کے، یعنی ناصبی اور رافضی. تو اگر حضرت علی کے نام کے اوپر لوگوں نے فرقے بنائے اور ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ کہ ہم حضرت علی کی توہین کر رہے ہیں. ہم تو حضرت علی کی فیور میں کھڑے ہیں کہ ان کے نام پہ فرقے مت بناؤ. تو اماموں کی بھی ہم فیور میں کھڑے ہیں. مسئلہ نمبر 197 اماموں کی گستاخی کا فتویٰ 2 گھنٹے کا ہے، طبیعت صاف کرنے والی ویڈیو ہے. جب بھی کوئی تقلید پہ بات کرے 197 مسئلہ تقلید، اماموں کی گستاخی، جو بھی جملے لکھے رومن میں تو میری ویڈیوز کھل جائیں گی انشاءاللہ. ہم چاروں کو مانتے ہیں. آپ ایک بات کچھ کرتے ہیں، دوسری بات اس کے الٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں کو ماننا چاہیے. پھر سوال کرتے ہیں آپ کس کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں حنفی ہوں. ارے بھائی جب آپ نے کہا چاروں کو مانتے ہیں تو چاروں کو مانیے نا، پھر ایک کو کیوں پکڑا؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں. جب بات تھوڑی سی آگے چلتی کہتے ہیں اوپر سے 4 کو مانتے ہیں، بیچ میں سے ایک کو ہی مانتے ہیں. 3 کے تو آپ بھی مخالف ہوں گے. ہم 4 کو مانتے ہیں، ہم کسی ایک کو نہیں، ہم 4 کو مانتے ہیں. ابو حنیفہ ہمارے امام رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہمارے امام، امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے امام، امام مالک رحمہ اللہ ہمارے امام. 4 ہمارے. اس سے آگے چلوں، 4 ہمارے، 11 بھی ہمارے. ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان 4 کو بھی مانتے ہیں اور ان 11 کو بھی مانتے ہیں، لیکن محمد کے بعد مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کوئی یہ کہنا نہ دے ہم امام کو نہیں مانتے. جتنا ہم اماموں کو مانتے ہیں آپ نہیں مانتے، کیونکہ آپ ایک کی بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور 3 کو چھوڑتے ہیں، اور ہم 4 کی بات کو لیتے ہیں. 4 کی بات کو 4 نے تعلیم یہ دی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے سینے سے لگا لینا. یہ 4 کی تعلیم ہے یا نہیں؟ تو 4 اماموں کو سب سے زیادہ ماننے والے اہل حدیث ہیں. باقی تو انکار کرتے ہیں، باقی تو رد کرتے ہیں، باقی تو 3 کی بات کو ٹھوکر مارتے ہیں. دنیا میں سوائے اہل حدیث کی اور کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے تو 4 اماموں کو مانے. اچھا پھر یہ بولنے والے کہ قرآن جب پڑھا جائے خاموش اور کون ہے معلوم آپ کو؟ 4 مسلک حق پر بولنے والے. تو میرا سوال ہے جب 4 مسلک حق پر ہے ماشاءاللہ، تو امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد کے نزدیک بولنا ہے اور پڑھنا بھی ہے. بلکہ امام شافعی کے نزدیک تو چونکہ واجب تھا تو سورہ فاتحہ کے بعد رک جاتے تھے اور پیچھے والوں کو موقع دیتے تھے، پھر وہ پڑھتے تھے. آپ کوئی شافعی مسجد میں جائیے، سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ رک جائیں گا. نئے آدمی ہے بولیں گے سورت بولتے نہیں امام صاحب، رکیں گا اور آپ کو سورہ فاتحہ کا پورا موقع دیں گا چونکہ ان کے نزدیک واجب ہے. سمجھ رہے؟ تو اب آپ بول رہے 4 حق پر ہے، تو آپ یہ تینوں کو بھی جا کے ایسے ہی بولو کہ تم لوگ سب غلط کر رہے ہیں اور تمہارے اماموں نے غلط بولے. تب کیا بولتے؟ تقلید اگر کر رہے تو جائز ہے، کتاب و سنت کی اتباع میں کر رہے تو تمہارے لیے جائز نہیں. یہ اصول کہاں سے آیا کہ ایک عمل کو صرف تقلید کی بنیاد پہ کیا جائز اور اتباع کی بنیاد پہ غلط؟ آپ تم سنت بول رہے ہیں، سنت ثابت نہیں، تقلید کی بنیاد پہ جائز ہے 3 امام کا کرنا. سبحان اللہ، یہ سب ہماری منمانیاں ہیں. اور جب ہم کسی ایک صحیح چیز کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر 10 اور نئی چیزوں کو صحیح چیزوں کو غلط ثابت کرنا پڑتا ہے، ایک اپنے غلط کو صحیح ثابت کرنے کے. لہٰذا ہم تعصب کا چشمہ اتار کے ویسا دیکھیں کتاب و سنت کو جیسا دیکھا گیا، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے ہمیں بتایا، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ اچھی بات ہے بنسبت اپنی منمانیاں کرنے کے معاملے میں. تو آپ یہ اگر تصور کر لیں کہ یہ اجتہاد سے لیں اور ائمہ اور فقہ اور اکابر اور ائمہ کی کنٹریبیوشنز کو چھوڑ دیں، تو اس قوم کو کیا بھیڑ بکریاں بنانا چاہتے ہیں ہم؟
اگر یہ کسی کی پیروی نہ کرے تو ان کو تو نماز پڑھنے کا بھی طریقہ نہ ہے. نماز پڑھنے کے لیے بھی امام مسجد کے پاس جا کے پوچھتے ہیں امام صاحب نماز کیسے پڑھنی ہے. یہی تقلید ہے. آپ نے کسی سے پوچھا نہ، جا کر پوچھا کہ نماز کیسے پڑھوں، اس نے بتایا، آپ نے اس کی بات کو مان لیا، اسی کو تقلید کہتے ہیں. شادی بیاہ میں احکام ہے، بیوی غصے میں یہ کہہ بیٹھا ہوں طلاق ہو گئی یا نہ ہو گئی، یہ آپ نے کسی کے پاس، اگر ہر کوئی بیٹھ کر ہر کوئی احکام شریعت کا متخصص بن جائے تو پھر کوئی کسی سے پوچھنے نہ جائے. وہ کہے جی مسلمان ہیں، قرآن اور حدیث، ہر کوئی قرآن اور حدیث سے، اللہ کے بندے قرآن کی تلاوت کرنی نہیں آتی 15 کروڑ میں سے اکثریت کو، بغیر معنی کتنوں کو آتا ہے؟ میرا خیال ہے 1% بھی نہیں بنیں گے وہ. اور جو مختصر سا معنی جانتے ہیں 1% بھی نہیں ہیں ایکچولی. ہزاروں میں کوئی ایک دو ہوں گے جو معنی جانتے ہیں، ہزاروں لاکھوں میں ایک دو. تو جو معنی جانتے ہیں ان میں سے احکام سمجھنے کی صلاحیت کتنے میں ہے؟ وہ 0.0001% چلی جائے گی. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ تقلید کوئی ضرورت ہی نہیں کہ کسی کو ماننے کی، ہر کوئی قرآن اور حدیث سے لے معاذ اللہ، تو یہاں تو پھر چھاپڑی والا بھی مجتہد بن جائے، اور یہاں برانڈس روڈ کے سارے ٹریڈر بھی مجتہد بن جائیں، انارکلی کے کلاتھ مرچنٹ بھی مجتہد بن جائیں، اعظم کلاتھ کی مارکیٹ بھی مجتہدوں سے بھر جائے، ہر انڈسٹریلسٹ بھی مجتہد ہو، بس پہ سارا جہان ہی مجتہد ہے. پھر ہر چیز کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں. یہ ہر کوئی اجتہاد کرے، یہ اجازت تو 1,14,000 صحابہ کرام کو نہیں تھی. ہم کون سی اجازت ڈیمانڈ کرنے والے ہیں؟ میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ 1,14,000 صحابہ حدیث کے براہ راست آقا علیہ السلام سے صحبت کرنے والے، آقا کی مجلس میں بیٹھنے والے، آقا سے استماع اور سماع کرنے والے، آقا کا بیان سننے والے 1,14,000 صحابہ. ان میں مفتی صحابہ صرف 130 تھے جو فتویٰ دینے کے قابل تھے، فتویٰ دینے کے قابل. اور 130 فتویٰ دینے والے مفتی صحابہ میں سے درجہ مجتہد پر صرف 10 صحابہ فائز تھے. تو یہ تو اتنی اوپن مارکیٹ اجتہاد کی تو اس دور میں صحابہ کے دور میں نہیں کی گئی تھی جو ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ دین کی خدمت نہیں ہوگی، یہ سراسر دین سے فرار ہوگا. کہہ رہے جب چاروں فقہ ٹھیک ہیں، چاروں امام ٹھیک ہیں، تو یہ کیا لاجک ہے کہ ایک ہی کو فالو کرو؟ بھائی چاروں کو فالو کر نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے نا چاروں کو فالو کرو. اس میں خواہشات کا دروازہ بھی کھل جائے گا. امام شافعی کے ہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام ابو حنیفہ کے ہاں ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ کا خون نکلا، آپ کہہ رہے ہو میں اس مسئلے میں امام شافعی کو فالو کر رہا ہوں. تھوڑی دیر میں آپ نے کسی بچی کو پیار کیا تو امام شافعی کہتے ہیں عورت کو ہاتھ لگانے سے ٹوٹتا، آپ کہتے ہیں اس مسئلے میں کس کو فالو کر رہا ہوں؟ امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں. تو یہ دین کے نام پہ کیا خواہشات. دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فاسق آدمی نکاح میں گواہ نہیں بن سکتا. جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں جو 2 گواہ ہونے چاہیے وہ فاسق نہ ہو، نیک ہوں. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کیا ہونے چاہیے؟ نیک ہوں. امام حنیفہ کہتے ہیں نیک ہونا ضروری، مسلمان ہونا کافی ہے. ٹھیک ہے. اب 2 گواہ تھے، وہ نیک نہیں تھے، آپ نے نکاح کیا، امام حنیفہ کے ہاں آپ کا نکاح ہو گیا. بعد میں آپ نے 3 طلاقیں دے دیں. اب 3 طلاقیں دینے کے بعد آپ دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو چاروں ائمہ کے نزدیک اب اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں چونکہ امام شافعی کے مذہب کے مطابق تو میرا نکاح ہی نہیں ہوا تھا، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو یہ طلاق بھی نہیں ہوئی، لہذا میں ان کے مذہب کے مطابق اب 2 عادل گواہوں کی روشنی میں دوبارہ نکاح کر رہا ہوں. تو پریکٹیکلی ایک چیز ممکن نہیں ہے، کہنا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں. تو جہاں بات بنی ادھر لڑک گئے. تو اس لیے ائمہ نے دین کو تماشا اور کھیل بنانے سے منع کیا کہ بھائی جب چاروں برحق ہیں تو یہ حنفی شافعی تو فروعی اختلافی مسائل میں انسان ایک کو فالو کرتا ہے. جو اجماعی مسائل ہے اس میں تو 5 نمازیں مسئلے تھوڑی پڑھتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کہا ہے. امام حنیفہ کہے نہ کہیں وہ تو پڑھنی پڑیں گی آپ کو. وہ اگر کہتے 4 ہیں تو امام حنیفہ نہ رہتے، وہ مجتہد ہی نہ رہتے. تو یہ وجہ ہے کہ ایک کو فالو کرنا چاہیے. سبحان اللہ. میرا بھائی گزارش یہ ہے، یہ لوگوں نے دماغ میں خلل ڈالا ہوا ہے کہ تقلید کرنا کیسا ہے اور تقلید کرنا کیسا ہے. تقلید کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں نا، امام جب نماز پڑھائے گا، امام رکوع میں جائے تم جاؤ گے، تقلید تو کر رہے ہیں. وہ رکوع میں گیا تم بھی رکوع میں، وہ سجود میں گیا تم بھی سجود میں، اللہ اکبر کا تم نے بھی اللہ اکبر کا، وہ تحیات میں بیٹھ گیا تم بھی تحیات. یہ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ اور ہمیشہ ایک میری بات ہمیشہ یاد رکھنا میرے پڑھے لکھے ساتھی جو ہیں طالب العلم، کہ پوری دنیا میں 1200 سال 1400 سال میں صحابہ کے دور سے لے کر آج تک یا مجتہد ہوتا ہے یا مقلد ہوتا ہے. یا تو آدمی خود مجتہد ہے
इत्तिहाद करता है। अगर वो मुजतहिद नहीं है, दीन में मसाइल में इत्तिहाद नहीं कर, फिर वो लाज़िम किसी की तकलीफ करेगा। अब सहाबा के दौर में भी यही था कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो मक्का और अहले ताइफ के मुफ्ती थे, अब्दुल्लाह बिन मसूद जो थे वो कूफा के मुफ्ती थे, हज़रत ज़ैद बिन साबित जो थे वो मदीना पाक के मुफ्ती थे। उन 7 सहाबा हैं जिनका फतवा था, वो 7 सहाबा फतवा देते थे, बाकी सब अमल करते थे। इसी का नाम तो तकलीद है। तकलीद का क्या माना कि किसी की बात पर एतबार करके माने और उससे दलील का मुतालबा न करे। कहे जी दलील दो, तो फिर तकलीद तो न हुई ना। अब जितनी किताबें आप देख रहे हैं, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है और किताबें हैं, सब फतावा हैं सहाबा के। सहाबा से लोग फतावा लेते थे, दलील किसी ने नहीं पूछी। और ये बात भी याद रखें जी, एक मजहब की तो लाजमी एक की होगी। अब मदीने वाले इब्न अब्बास का कौल नहीं मानते थे, वो कहते कि हम तो हज़रत ज़ैद के कौल को मानेंगे, हमारे मुफ्ती वही है। और उसूल भी यही है कि लाजमी आदमी किसी एक की बात मानेगा, 2 की तो नहीं मान सकता ना। 2 कश्तियों पे चढ़ेगा तो गर्क हो जाएगा। अब वो एक कौन सा हो, चूंकि सहाबा के ज़माने के बाद ताबीन के दौर से ही यानी तदवीन जो की गई फ़िक़्ह की, वो सिर्फ ये 4 मज़हब हैं जिनकी मुदव्वन है फ़िक़्ह, यानी मुरत्तब है, मौजूद है, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, और कोई फ़िक़्ह मुरत्तब नहीं। फिर जिन जिन मुल्कों में जो फ़िक़्ह पहुंची उसी की तकलीद करनी हो तो इंशाअल्लाह कोई झगड़ा नहीं हो। तकलीद शख्सी का मतलब ये है कि उलमाए इस्लाम इस पर मुत्तफ़िक़ हुए कि चारों इमाम अपने अपने मकाम पर हक़ हैं, लेकिन अगर आप तकलीद करना चाहें, मसाइल पर अमल करना चाहें, तो उसके लिए फ़कत किसी एक इमाम का इंतखाब करना होगा। ये नहीं कि आपको एक मसला दरपेश हुआ, आपने इमाम आज़म का मसला ले लिया, फिर दूसरा मसला दरपेश हुआ तो इमाम शाफ़िई के मसले पर अमल कर लिया। वजह इसकी यह है कि जो शरई अहकाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदों पर मुकर्रर किए गए हैं, इनकी असल इल्लत, इसका सबब हमें आजमाइश में मुब्तला करना है, इम्तिहान में मुब्तला करना है। और जब भी इंसान आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला होगा तो उसमें नफ्स के लिए कोई सुकून या आराम या पसंदीदगी का कोई पहलू नहीं होगा, बल्कि नफ्स आजमाइश में मुब्तला होता है, एक इम्तिहान से गुजरता है, एक तकलीफदा मरहले से गुजरता है, तब कहीं जाकर फिर उसको बका हासिल होती है और अल्लाह ताला इनाम अता फरमाएगा। अब अगर अपने अपने मकसद के लिए किसी भी इमाम के मसले को अखज़ कर लिया जाए तो फिर यह हकीकतन नफ्स के खिलाफ काम नहीं होगा, बल्कि नफसानी ख्वाहिशात पर अमल होगा। यानी मुझे अगर आसानी महसूस हुई इमाम आज़म के मसले में, यहाँ से ले लिया, यहाँ दूसरा मसला दरपेश हुआ, इधर सख्ती महसूस हुई, इधर नरमी, यहाँ से ले लिया, फिर 2 और कोई मसला दरपेश हुआ, इन 2 में सख्ती नजर आई, तीसरे की आसानी है, वहाँ से ले लिया, तो ये तो असल में फिर नफसानी ख्वाहिशात पर अमल होगा। और इस तरीके से जो शरई अहकाम में अल्लाह तबारक व तआला का एक मकसद और मशीयत पोशीदा है, एक हिकमत पोशीदा है कि लोगों को इम्तिहान में मुब्तला करना, फिर इम्तिहान रहेगा कहाँ। इसलिए उलमा इस पर मुत्तफ़िक़ हुए कि किसी एक इमाम की तक़लीद करना ज़रूरी।